بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط جو شاہ فارس کسریٰ کے نام لکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا، اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دے۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسریٰ تک پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن قاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے سامنے اختلاف کیا تھا، تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسریٰ نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا۔ جب حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسریٰ نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں دوں گا۔ تو کسریٰ نے کہا، اچھا پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسریٰ کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے ہیرا کے رہنے والے اپنے ایک منشی کو بلایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، اس بات پر اسے بڑا طیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع کو اپنے ایوان سے نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو جائے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں ہیرا تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کسریٰ نے تو اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسریٰ کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابانوا تھا، وہ منشی اور بڑا حساب دان تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ہمراہ ہی میں کسریٰ کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا، اور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان 2 سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابانوا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ وہ بازان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ بازان نے ہمیں اسی فرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جت جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بازان کو ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد بازان کے پاس شیرویہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصہ میں آ کر کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کی تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا، اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کسریٰ کے پاس بھیجا۔ اس خط میں آپ نے کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو خط لکھا کہ وہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے، اور باویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ شہنشاہ کسریٰ نے نواب بازان کو خط لکھ کر یہ حکم دیا ہے کہ وہ بازان آپ کے پاس آدمی بھیجے جو آپ کو کسریٰ کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ خوشی خوشی چل دیں تو میں آپ کو ایک خط لکھ کر دوں گا جو کسریٰ کے ہاں آپ کے کام آئے گا، اور اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسریٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے تمام علاقے کو برباد کر دے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا ابھی تو تم واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ حضرت زید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو شاہ فارس کسریٰ بن ہرمز کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، سلامتی ہو اس انسان پر جو ہے ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اللہ سے ڈراؤں اور حجت کافروں پر ثابت ہو جائے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامتی پالو گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمام آتش پرست مجوسیوں کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ کسریٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اسے پھاڑ ڈالا اور غصہ میں آ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر کسریٰ نے بادان کو خط لکھا۔ آگے راوی نے ابن اسحاق جیسا مضمون بیان کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ دونوں سپاہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان دونوں نے اپنی داڑیاں بنڈوا رکھی تھیں اور مونچھیں بڑھا رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو ان دونوں نے کہا ہمارے رب نے یعنی کسریٰ نے۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو کسریٰ نے یمن اور اس کے آس پاس کے علاقے عرب کے اپنے گورنر بادام کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہہ دو یا تو وہ اس سے باز آ جائے ورنہ میں اس کی طرف ایسا لشکر بھیجوں گا جو اسے اور اس کی قوم کو قتل کر ڈالے گا۔
اور راوی کہتے ہیں کہ بادام کے قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر یہ دعوی نبوت میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، وہ تو مجھے اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا اور اس کام پر لگایا ہے۔ وہ قاصد آپ کے ہاں ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے رب نے کسریٰ کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب کسریٰ نہ ہوگا، اور قیصر کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ چنانچہ قاصد نے وہ گھڑی اور وہ دن اور وہ مہینہ لکھ لیا جس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی، اور پھر وہ بادام کے پاس واپس چلا گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعی کسریٰ مر چکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔